بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ نام تو میرا حسینہ ہے، مگر میں اپنے آپ کو حسین کہلانا پسند کرتی تھی۔ لڑکپن سے ہی دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کی لڑکی تھی۔ جس لڑکے کو بھی دیکھتی وہی اچھا لگنے لگتا۔ ابھی 8ویں جماعت میں ہی تھی کہ اپنے تایا زاد سے محبت ہو گئی۔ ان دونوں والد صاحب کا کافی عرصے سے بیمار تھے۔ دراصل وہ ٹی بی کے پرانے مریض تھے اور بستر سے لگ گئے تھے، اور میرے تایا زاد جاوید ان کی خبر گیری کے لیے ہر روز آتے تھے۔ انہیں میں جاوید بھائی کہتی تھی۔ جاوید بھائی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ میں جب چائے بنا کر انہیں دیتی تو بہت خوش ہوتے۔ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیتے انہیں پسند آتی تھی۔ ایک دن جب میں نے انہیں چائے بنا کر دی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بس وہی لمحہ تھا جب وہ یکا یک ہی مجھے اچھے لگنے لگ گئے۔ میرا دل ان کے پاس سے اٹھنے کو نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ 1 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ جب ابا نے مجھے آواز دی تو میں نے ان کے پاس سے اٹھ کر گئی۔ جاوید بھائی اکثر گھر آتے تو ابا کے لیے پھل فروٹ وغیرہ لاتے تھے۔ کبھی اماں کی ہتھیلی پر کچھ رقم بھی دھر جاتے۔ دراصل میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، کوئی جاب تو تھی نہیں۔ ابا واپڈا سے ریٹائرڈ تھے، سو پینشن مل جاتی تھی۔ پھر میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، مگر اس زمانے میں ٹیوشن فیس ہی کیا تھی۔ اس وقت ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، ریڈیو بھی کم گھرانوں میں ہی تھا۔ میں ریڈیو پر اکثر گانے سنتی تھی اور ڈرامے بھی نشر ہوتے تھے۔ انہی دنوں ایک پنجابی فلم کا بہت چرچا ہوا۔ فلم تھی 30 مار خان۔ اس کا گانا لیموں کا جوڑا میں نے باغ سے توڑا بے حد مقبول تھا۔ میں نے اماں سے ضد کی تھی مجھے 30 مار خان فلم دیکھنی ہے۔ اماں نے کہا میں تو تیرے ساتھ نہیں جا سکوں گی، تیرے ابا کو بخار ہے، ہاں تو جاوید کے ساتھ چلی جا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھوں کے مصداق، میرے تو دلی مراد بار آئی۔ شام کو جاوید بھائی آئے تو اماں نے کہا ارے بیٹا جاوید، حسینہ کتنے دن سے فلم دیکھنے کی ضد کر رہی ہے، یہ ارشد تو ساتھ نہیں جاتا، تم ہی لے جاؤ۔ جاوید بھائی بولے آج تو نہیں، ویکنڈ پر لے جاؤں گا تاکہ صبح آرام سے سو کر اٹھوں۔ میں نے یہ سنا تو میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ 3 دن بعد ہفتہ تھا۔ یہ دن گزرنے میرے لیے مشکل ہو گئے۔ صبح اسکول جاتے ہوئے جاوید بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ آفس جا رہے تھے۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ جاوید بھائی بولے میں نے آخر شو کی بکنگ کرا لی ہے، 7 بجے تک تیار رہنا، پہلے مال سے تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، آپ کتنے اچھے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ میری اس حرکت پر وہ ہنس پڑے۔ پھر میں سکول اور وہ واپس چلے گئے۔ پتہ نہ چلا کب وقت گزرا، دوپہر سے شام کا وقت کاٹے نہیں کاٹ رہا تھا۔ 6 بجے سے ہی میں تیار ہونا شروع ہو گئی۔ اماں نے دیکھا تو بولی تو خوشی میں پولی ہو گئی ہے، اب اسے تیار ہو رہی ہے۔ میں واقعی خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو فلم دیکھنے کا شوق، اس پر اتنے ہینڈسم کزن کا ساتھ، میں انجانے میں جاوید بھائی کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی شادی جلد ہونے والی ہے۔ اللہ اللہ کر کے 7 بجے اور جاوید بھائی بھی اپنے وقت پر آ گئے۔ میں نے جلدی سے برقع پہنا اور ان کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ باہر آ کر تانگا لیا۔ پہلے ہم آئس کریم پارلر گئے۔ میں بہت خوش ہوئی، آئس کریم کھا رہی تھی۔ جاوید بھائی مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے۔ اچانک جاوید بھائی بولے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے ان کی حرکت ناگوار نہ گزری بلکہ میں مسکرا دی۔ ہم وہاں کافی دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب جاوید بھائی نے گھڑی پر نظر ڈالی تو بولے چلو فلم کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر ہم پکچر ہاؤس پہنچے۔ جاوید بھائی نے باکس کی بکنگ کرائی تھی۔ مجھے فلم بہت اچھی لگی۔ تمام وقت جاوید بھائی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جب کوئی رومانٹک سین آتا تو ہولے سے میرے ہاتھ دبا دیتے۔ میں سرشاری کے عالم میں فلم دیکھ رہی تھی۔ آپ کی تو شادی ہونے والی ہے۔ تب ہی جاوید بھائی نے کہا سنو تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، آپ کی تو شادی ہونے والی ہے کیا؟ میں نے کہا تو جاوید بھائی بولے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور باقی شادی کے بعد بھی وہ صبح شام ہمارے گھر کے چکر لگاتے تھے۔ مگر تھوڑے ہی دنوں میں ان کے چھوٹے بھائی امجد کو شک ہو گیا
پھر یوں ہونے لگا کہ جاوید بھائی کے آنے کے ٹائم پر امجد پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور کبھی لوڈو تو کبھی کیرم کھیلنے لگتا۔ اگر کبھی جاوید بھائی پہلے آ جاتے تو امجد آتے ہی کہتا کہ بھیا آپ کو اماں بلا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ جاوید بھائی کا ہمارے گھر آنا کم ہو گیا اور امجد نے اپنی بھیا کی جگہ سنبھال لی۔ اب اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تو اکثر امجد کے ساتھ ہی جاتی۔ امجد آفس جانے سے پہلے آ جاتا اور مجھے اسکول چھوڑ کر پھر آفس جاتا۔ جاوید بھائی آپ کم ہی آتے تھے، ظاہر ہے شادی شدہ تھے تو بیوی کو بھی وقت دیتے تھے۔ میں اکثر امجد کے ساتھ تفریح کرنے کبھی گارڈن کبھی شاپنگ پر جانے لگی۔ امجد صورت شکل میں جاوید بھائی جیسا ہینڈسم نہیں تھا، مگر اس کی آواز بہت پیاری تھی، گاتا تو دل کرتا سنتے ہی جاؤ۔ رمضان شریف میں محلے کے لڑکے ٹولی بنا کر ہارمونیم ڈھول لے کر نعتیں پڑھتے، سحری کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے۔ ان میں ہی محلے کا ایک لڑکا فہد بھی تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، آواز بھی اس کی غضب کی تھی، بھائی کا دوست بھی تھا۔ ہمارے گھر اس کا ابھی آنا جانا تھا، اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ فہد کی ہونے والی بیوی میٹرک پاس تھی، جبکہ فہد صرف 2 جماعت پڑھا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا تم میرے بھانجے کو پڑھاتی ہو، مجھے بھی پڑھاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا تم اب اس عمر میں پڑھو گے، اس میں کیا حرج ہے، بولا۔ پھر دوسرے دن سے وہ پڑھنے آنے لگا۔ ہمارے محلے میں سب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ جوان لڑکے لڑکیاں ہیں۔ فہد کی امجد سے بھی دوستی تھی، ہم اکثر اکٹھے کیرم وغیرہ کھیلتے تھے، میرے بھائی بھی کھیل میں شامل ہوتے تھے۔ یہ 1964 کا زمانہ تھا۔ پھر فہد کی شادی ہو گئی، اب میں نے جو 9ویں جماعت میں تھی۔ انہی دنوں ہمارے سامنے کوارٹر میں جو فیملی رہتی تھی ان کے گھر ایک مہمان آ کر ٹھہرا، لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، گھنے سیاہ بال جو ہر وقت ماتھے پر گرے رہتے تھے۔ وہ اس فلمی ہیرو کی طرح ہر وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس رہتا۔ اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ایک دن میں اپنے دروازے میں کھڑی تھی، وہ بھی سامنے کھڑا کسی بچے سے بات کر رہا تھا۔ جب کہ اس کی نظر میری نظروں سے ملی تو میں مسکرا دی۔ بس پھر تو وہ ہر روز دروازے کے سامنے ہوتا۔ یہ شام کا وقت تھا، محلے کے بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کو بلا کر باتوں میں لگ جاتی اور ہمارا نین مٹکا بھی چلتا رہا۔ اس دوران اس نے میرے بھائی سے دوستی کر لی۔ اس محلے میں زیادہ تر دون انڈیا سے آئے ہوئے مہاجر آباد تھے۔ اس کا نام گلزار تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے بھائی وحید کے گھر رہتا ہے۔ میرے بھائی سے اس کی دوستی ہوئی ہے تو ہمارے گھر کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ میری تو گویا دلی برات بار آئی۔ اب میں امجد کی طرف سے کھینچتی جا رہی تھی اور میرا جھکا گلزار کی طرف ہو رہا تھا، جسے امجد نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ پھر وہ خود ہی مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب میں اکثر گلزار کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی، کبھی لارس گارڈن تو کبھی کسی سینما۔ اماں کو میری ان سرگرمیوں پر اعتراض نہیں ہوا۔ اگر ابا کبھی بولنے کی کوشش کرتے تو اماں انہیں جھڑک کر چپ کرا دیتی۔ میری زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ ایک مرتبہ کوئی لڑکا مجھ سے بات کر لے تو میرا گرویدہ ہو جاتا۔ میں محلے میں سب کے گھر آتی جاتی تھی۔ فہد اپنی بہن کے گھر رہتا تھا، اس کی بیوی سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ میں اپنی باتیں اکثر اسے شیئر کرتی تھی۔ میں اب میٹرک میں تھی۔ اماں گھر میں آنے والے لڑکوں سے گھر کا سودا سلب منگوا کر پیسے نہ دیتی۔ اگر کوئی آ بیٹھتا تو کہتی مجھے چائے کی پتی لا دو تو میں تمہیں چائے پلاؤں گی۔ یہ پھر گوشت، ترکاری، آٹا کی قرض، جس چیز کی ضرورت ہوتی بے دھڑک منگوا لیتی۔ وہ اپنی جوان بیٹی کی عشقوں سے خوب فیض اٹھاتی تھیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، ہر خوبرو نوجوان پر میرا دل آ جاتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے کھلی آزادی تھی۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو رات میں اوپر کے کوارٹر والے نیچے کے کوارٹر والوں میں آ جاتے تھے۔ تمام لڑکے اور مرد نیچے گراؤنڈ میں جمع ہوتے تھے۔ سول ڈیفنس کے لڑکے رات بھر جاگتے تھے، خوب موج مستی ہوتی۔ فہد کی بہن اور بچے ہمارے ہی کوارٹر میں آ جاتے تھے۔ رات کو چائے بنتی تھی، ہمیں صرف چائے بنانا ہوتی جو ہم کمرے میں ہیٹر لگا کر اس پر بنا لیتے تھے۔ جنگ شروع ہوئے شاید 5واں دن تھا۔ فہد کی بیوی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کراچی اپنے میکے چلی گئی۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اکثر فہد آ کر رات کو ہمارے گھر سو جاتا تھا
اسے کہانیاں سنانے کا بہت شوق تھا۔ ہم رات بھر باتیں کرتے، کہانیاں سناتے۔ فہد اکثر کھانے پینے کے لوازمات لے کر آتا اور ہم سب خوب مزے اٹھاتے۔ ابا بیچارے اندر کمرے میں پڑے کھانستے رہتے تھے، انہیں کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اماں کے گھر کی روٹی دال ان لڑکوں کی بدولت ہی چل رہی تھی۔ میرے بھی خوب مزے تھے۔ جنگ تو غالباً 11 روز کے بعد ختم ہو گئی، مگر میری محبت کا سلسلہ گلزار اور فہد کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا۔ امجد اس دوران کراچی شفٹ ہو گیا تھا اور فہد کا قریبی دوست تھا۔ ان کے بیویاں بھی آپس میں ملتی جلتی تھیں۔ جب فہد کی بیوی کراچی میں امجد کی بیوی سے ملی تو اس نے ان کے مشترکہ دوست اکبر کا خط، جو کہ امجد کے نام تھا، اسے پڑھایا، جس میں محلے کی رپورٹ تھی۔ ساتھ ہی میرے تمام کرتوت لکھے تھے کہ آج کل تمہاری محبوبہ حسینہ کا فہد کے ساتھ زبردست افیئر چل رہا ہے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، فہد کی بیوی تو میکے آ گئی، ساری کمائی حسینہ پر لٹائی جا رہی ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد تیسرے دن ہی فہد کی بیوی بغیر اطلاع کے لاہور پہنچ گئی۔ شام کو جب فہد گھر آیا تو یوں اچانک اپنی بیوی کو گھر میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے دن اسے فہد کی جیب سے میری تصویر ملی۔ اب تو اسے بہت غصہ آیا۔ شام کو اس نے فہد سے پوچھا، حسینہ کی تصویر تمہاری جیب میں کیسے آئی؟ اس نے تو مجھے دی تھی کہ رکھ لو، میں نے رکھ لی۔ دوسرے دن اس نے میرے بھائی کو بلا کر تصویر دکھائی اور بتایا کہ تمہاری بہن میرے میاں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، فلم دیکھنے جاتی ہے۔ میں نے یہ باتیں اماں کو بتائیں تو انہوں نے یہ بات بنا لی۔ تو اس سے تیری بہن کیا کہہ رہی تھی، میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو۔ جب تم نہیں گئے تو میں نے فہد کو ساتھ بھیج دیا، اسے وہ انگلش فلم ضرور دیکھنی تھی، اس کا سبجیکٹ تھا۔ شام کو جب فہد آیا تو اماں نے اس سے اس کی بیوی کی شکایتیں نمک مرچ لگا کر کی اور فہد کی بیوی کو اس کے سامنے خوب برا بھلا کہا۔ فہد نے گھر جا کر بیوی کو مارا پیٹا، تاہم فہد کی بہن نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ بہرحال میں اسی طرح اس کے ساتھ آزادانہ گھومتی رہی، میری طبیعت ہی ایسی تھی۔ پھر اماں کی طرف سے بھی کھلی چھوٹ تھی۔ فہد کی بہن کے دیور جمال کا کاروبار تھا، وہ پیکنگ کے لیے لفافے بنواتا تھا۔ اس نے اماں سے لفافے بنوانے کی بات کی کہ گھر بیٹھے آپ لفافے بنائیں، میں کاغذ دے جایا کروں گا، لفافے بھی خود ہی لے جاؤں گا، پیمنٹ ہر ہفتے کروں گا۔ جمال بھی ہیرو سے کم نہیں تھا، وہ اسلم پرویز مرحوم سے مشابہ تھا۔ میرا رجحان بدلنے لگا، جمال کے ساتھ تو میری اور بھی عائش ہو گئی۔ اس نے مجھے ہر تفریح جگہ گھمایا، وہ مجھے مری، اسلام آباد، سوات، کاغان بھی لے گیا۔ اماں نے سب سے یہی کہا کہ میں اسکول کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوں، جب میں واپس آئی تو میرے بہت سارے تحفے تحائف میرے ساتھ تھے۔ جمال نے آتی اماں کے ساتھ پر خرچ کے نام پر کافی اچھی رقم رکھ دی تھی۔ اسی سیر سپاٹے کے دوران میں نے اپنا سب کچھ جمال کو سونپ دیا تھا۔ اماں خوش تھی، ہم دونوں بڑے ہوٹلوں میں جاتے تھے۔ جمال کے پاس کار نہیں تھی، نہ ہی اسے ڈرائیونگ آتی تھی، اکثر ہم رینٹ پر گاڑی اور ڈرائیور لے کر گھومتے تھے۔ جمال ڈرنک کرتا تھا، مجھے بھی پلاتا تھا۔ انہی دنوں مجھ پر انکشاف ہوا، میں ماں بننے والی ہوں۔ تب میں لرز کر آ گئی۔ میں نے جمال سے شادی کا اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو اسلام آباد بھیجتا ہوں، اپنے سالے کے گھر پر ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ اس کی بیوی تہمینہ جانا نہیں جانتی تھی اور مجھے خوف تھا کہ جلد یہ کام نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کر کے اس کی بیوی تہمینہ اسلام آباد گئی۔ اتوار کو ہمارا نکاح تھا، مگر وار قسمت جمال کا دوست شاید قاضی صاحب کو لے کر آ رہا تھا کہ ان کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جمال ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یوں ہمارا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 10-12 روز بعد اس کی بیوی واپس آ گئی اور ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جمال کو بلوایا، وہ مجھے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس لے گئے۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر تھی، اس نے میری ابارشن کر دیا، مگر اس تمام معاملے کا علم جمال کی بیوی کو ہو گیا۔ اس کی بیوی کو پہلے ہی ملازم کے ذریعے سے کچھ سن گن مل گئی تھی، اب تو اس کے پاس پروف تھا۔ جمال کی بیوی کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ فوراً ہمارے گھر آئی اور وہ شرابہ کیا کہ خدا کی پناہ،
जमाल के भाई ऊपर ही रहते थे। इनको भी मोहल्ले से रिपोर्टें मिलती थीं। उन्होंने अपनी भौज को समझा बुझा कर वापस भेजा। इसके बाद जमाल ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। मैंने भी अब घर से निकलना बंद कर दिया था, मगर अपनी हरकतों से बाज ना आई। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे उनमें से एक के बड़े भाई से चक्कर चला लिया। वो छोटा था, किसी और को फंसा लिया। 1974 की बात यह है कि मुझे एक मेडिसिन कंपनी में जॉब मिल गई। एक दिन छुट्टी के बाद मैं अपनी सहेली आयशा के साथ लिबर्टी शॉपिंग के लिए गई। अचानक फाद से मुलाकात हुई। बाइक पर अपने दोस्त के साथ, हालांकि मैं बेनकाब में थी, मगर उसने मुझे पहचान कर बाइक रोक ली। अपने दोस्त से मेरा तारफ़ कराया। मैंने उसे मेडिसिन कंपनी का बताया कि मिलना हो तो वहाँ आ जाना। दूसरे दिन सुबह 11 बजे फाद अपने दोस्त मलिक इकबाल के साथ मौजूद था। मैं जहाँ हैरान हुई वहाँ खुशी भी हुई। फाद ने कहा कि इसका दोस्त इकबाल मुझसे दोस्ती करना चाहता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। शाम में फिल्म का प्रोग्राम बना। आशी भी साथ थी। घर वालों की हमें फिक्र नहीं थी, क्योंकि ओवर टाइम की वजह से हम अक्सर लेट हो जाते थे। फाद मुझे घर के करीब ड्रॉप कर देता था। इस तरह मैं मलिक इकबाल के साथ हदें अबूर करती चली गई। मगर अब मैं ये खेल खेलते हुए थक चुकी थी। एक दिन मैं अपने से शादी का मुतालबा कर दिया। हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिसका पर इकबाल ने कहा, मैं तुमसे दोस्ती तो रख सकता हूँ, मगर शादी नामुमकिन है। वैसे भी मेरी शादी जल्द ही होने वाली है। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसकी गाड़ी से उतर गई। काफ़ी दिन में परेशानी का शिकार रही। एक रोज़ मेरी भांजी को पासपोर्ट ऑफिस जाना था। वो मुझे भी साथ ले गई। वहाँ जिस शख्स के पास गई उसका नाम शहजाद भट्ट था। वो कश्मीरी था और मर्दाना वजहात का शिकार था। मैं इस पर फरिफ्ता हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ज़बान में ऐसी मिठास थी कि किससे बात कर लूँ तो वो मेरी तरफ माइल हो जाता था। सूरत भी अच्छी पाई थी। सफ़ेद रंग, लंबा कद, काले बुरके पर नकाब लगाती तो आंखें हसीन लगती थी। चुनांचे शहजाद साहब भी घायल हो गए और हमारी मुलाकातें शुरू हो गईं। इस मरतबा मैंने शर्त रखी कि अगर शादी करनी हो तो आगे बढ़ना, वरना नहीं। शहजाद भट्ट ने मुझे साफ कह दिया कि उसे कुछ मोहलत चाहिए, कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। इस दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। भाई की शादी हो चुकी थी। इसकी बेटी थी। भाई भाभी मेरे लक्षणों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अलग घर ले लिया था। अम्मा की तरफ से खुली छुट्टी थी। मोहल्ले वालों को भी मेरे बारे में सब पता था, मगर कोई बोलता नहीं था। अब शहजाद भट्ट ने घर आना जाना शुरू कर दिया था, जहाँ अम्मा हमें कमरे में बिठाकर खुद चली जाती थी। 6 माह बाद शहजाद ने मुझसे शादी कर ली, मगर मैं रहती अपनी माँ के घर थी। शहजाद भी दिन में तो कभी रात में आते। कुछ दिन बाद उनकी बीवी भी मुझको मालूम हो गया, मगर वो शरीफ औरत थी। इसने अपने खामद से समझौता कर लिया। 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। इसी दौरान शहजादा अमेरिका चले गए। वो बिजनेस करते थे। साल 6 माह बाद वो चक्कर लगा लेते थे। इस तरह साल बीत गए और बच्चे जवान हो गए। अब मैं अपने बेटे सलमान भट्ट की शादी करना चाहती थी, जबकि शहजाद उसे अमेरिका बुलाना चाहते थे। बिलाखिर उन्होंने दोनों बच्चों को अमेरिका बुला लिया। इसी अरसे में माँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। बच्चे बहुत याद आते थे, मगर मेरा शौहर इन्हें अपने पास रखता था। एक रोज़ मेरी बेटी अमेरिका से वापस आ गई। इसका वहाँ दिल नहीं लगा था। मैंने अच्छा रिश्ता देकर अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरे शौहर को पता चला तो उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी बेटी की सास से नहीं बनी और वो एक बच्चे के साथ घर आकर बैठ गई। आज मैं अपनी बेटी और नवासे के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा सलमान अपने बाप के साथ अमेरिका में है। मैंने मोहब्बत की हवस में लोगों के घरों में आग लगाई। आज मेरे अपने घर में आग लग चुकी है। मेरी अकीक़त की सज़ा मेरे मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। आज मैं अपने अकीक़त पर शर्मिंदा हूँ। नमाज़ें पढ़ती हूँ, नयाज फातिह हर हफ्ते करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। वो बड़ा गफूर रहीम है। यकीनन वो माफ़ फरमा देगा। आप सब भी मेरे लिए दुआ करें। नाज़रीन, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
شکریہ۔